کرنل لینڈرڈ، جس کا کاروبار 66 سال کی عمر میں تباہ ہو گیا اور وہ سوشل سیکیورٹی چیک پر گزارا کرنے لگا جو کہ ناکافی تھا۔ اس نے فرائیڈ چکن کی ترکیب بیچنے کے لیے شہر شہر پھرنا شروع کر دیا۔ قبل اس کے کہ کوئی ہاں کہتا، اسے 109 مرتبہ انکار کیا گیا، لیکن وہ مایوس ہرگز نہ ہوا، مقصد پر قائم رہا، حتیٰ کہ وہ اس عمر میں کروڑ پتی بن گیا جب عام طور پر لوگ ریٹائرمنٹ کی عمر گزارتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ بہادر اور مستقل مزاج شخص تھا۔ وہ تمام لوگ جو منزل تک پہنچے خطرات سے خالی، ان کے راستے اور زندگیاں ہرگز نہ تھی، لیکن ایک خوبی جو ان میں سب میں مشترک تھی، جس نے انہیں استقامت پر قائم رکھا، پیچھے نہیں ہٹنے دیا، وہ ان میں موجود خطرات سے ٹکرا جانے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ تھا۔ وہ بے خوف و خطر مقصد کی تکمیل کی خاطر آگے بڑھتے رہے، ہر رکاوٹوں کو سر کر لیتے تھے۔ کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خطرات کا سامنا کرنے سے گھبرانا اور ناکامی کی صورت میں ہمت ہار بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد واضح ہے اور انتھک کوششیں آپ کو نہیں تھکاتی، تو پھر ان رکاوٹوں سے بھی ہرگز نہ گھبرائیے، بلکہ ان پر قابو پانا سیکھیے۔ کامیابی جتنی بڑی ہوتی ہے، راستہ اتنا ہی کٹھن اور طویل ہوتا ہے۔ بس حوصلہ نہ ہاریں۔ رسائی صرف اسی وقت ممکن ہے جب مقابلے کی ہمت موجود ہو۔ آئیے جانتے ہیں وہ 5 رکاوٹیں جن پر قابو پائے بغیر کامیابی کا حصول دشوار ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ نمبر 1، خوف۔ ہار اور کھو دینے کا خوف اکثر و بیشتر آغاز لینے اور کوشش کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ اندیشے، خدشے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنے دیتے، جبکہ ناکامی انسان کی تربیت کرتی، اسے سکھاتی ہے۔ دنیا کے غیر معمولی کامیاب ترین لوگوں کی سوانح حیات ان کی عادات، حوصلوں اور کارناموں کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے۔ وہ کامیاب ہونے سے قبل کئی بار ناکام ہوئے تھے، لیکن ناکامی ہر بار انہیں شکست دینے کے بجائے جیتنے کی تحریک دلاتی اور مزید کوششوں کے لیے ابھارتی تھی۔ رکاوٹوں سے ٹکرا کر انہیں ریزہ ریزہ کر دینے والوں کے لیے ہی آگے در کھلتے ہیں، اور خوف صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے، ہمت ختم کر دیتا ہے۔ اپنی ہار اور ناکامی سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس سے طاقت لیں، یہ وقتی ہے۔ کامیابی آگے آپ کی منتظر ہے، محنت رنگ لاتی ہے، جیت ایک دن کوشش کرنے والوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ نمبر 2، مایوسی۔ ناکامی کے بعد فطری طور پر مایوسی جنم لیتی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ مایوسی کے خول سے فوری باہر نکل آئیں۔ ناکامی کا سوگ نہ منائیں، خود کو کوششوں میں مصروف کر لیں۔ مقصد کی تکمیل کے لیے مایوسی سب سے بڑا خطرہ ہے جو انسان کی امید چھین لیتا ہے۔ کچھ آس پاس بسنے والے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب کے شک و شبہات اور تنقیدی فکریں خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا مایوسی پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے مقصد پکا ہونا چاہیے۔ ہدف کا تعین اور بہادری کے بغیر ڈرپوک انسان کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تھامس ایڈیسن، بل گیٹس، یہ سب کے سب اپنے مقصد میں سچے تھے، تبھی آخری دم تک اپنے راستے پر گامزن رہے۔ جب ایک بار اپنے ہدف کا تعین کر لیں، پھر بہادری اور مستقل مزاجی سے اس پر ڈٹے رہیں۔ ناکامی کی صورت میں ہار کو دل کا روگنا بنا لیں، اس سے سیکھیں، تجزیہ کریں اور راہ میں آئی ہر رکاوٹ کو اپنی قوت، ہمت، بہادری اور طاقت کے ذریعے کچل ڈالیں۔ قدم مسلسل آگے بڑھاتے جائیں۔ نمبر 3، کاہلی اور سستی۔ منزل کی راہ پر چلتے چلتے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی خوف یا کبھی مایوسی کی زد میں آ کر انسان اپنے مقصد سے بیزار ہو جاتا ہے۔ کاہلی اور سستی کوششوں کی رفتار سست کر دیتی ہے، استقامت قائم نہیں رہتی۔ چونکہ انسان کی فطرت میں لالچ رکھ دی گئی ہے، جس میں سے نفع دکھائی دیتا ہو، اس کی چاہت میں وہ لازماً تگدو کرتا ہے۔ لیکن منزل چونکہ دور، سفر یہ طویل ہوتا ہے، لہٰذا راستے کی تھکان و مشکلات اس کی خواہش کو مٹا ڈالتی ہے۔ نتیجاً وہ آرام پسندی کو ترجیح دے کر اسے قسمت کا کھیل سمجھ بیٹھتا ہے اور اسی پر رضامند ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر سستی اور کاہلی کا آخر علاج کیسے کریں؟ جواب ہے تھوڑا سا لالچ۔ یہ کاہلی اور سستی کا بہترین علاج ہے، جو اسے ہر طوفان سے بلا خوف و خطر گزار ڈالتا ہے۔ انسانی فطرت کے عین مطابق اسے جس کام سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگے، اسے اس کام کا فائدہ سوچنے پر لگا دے۔
چونکہ طویل جدوجہد مشکلات و تکالیف آنکھوں سے نفع اوجھل کر دیتی ہیں، اس لیے غفلت برتی جاتی ہے۔ لالچ اور خواہش سے ڈوبتے حوصلے کو اڑان ملے گی، اس کی سستی دور بھگا کر اسے محنت و جہد کے لیے پہلے سے زیادہ محترک کر دے گی۔ نمبر 4، بری عادات۔ انسان کو ناکام بنانے میں انسان کی بری عادات کا سب سے بڑا عمل دخل ہے۔ انسان پیچھے اس لیے رہ جاتا ہے کیونکہ وہ اچھی عادات نہیں اپناتا اور اپنے سنگ بری عادات لیے پھرتا رہتا ہے۔ عادتیں طرز عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے مطابق ہی انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ حقیقت میں انسان وہی کچھ ہوتا ہے جیسی اس کی عادات ہوں۔ عادت میں بدلاؤ دشوار ضرور مگر ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ بری عادتوں پر قابو پا کر کامیاب لوگوں کی عادتیں اپنانے سے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں جو کچھ بھی بار بار کر رہے ہوتے ہیں وہی ہماری عادت بن جاتی ہے۔ ہماری وہ عادتیں جو کامیابی کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہیں، اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ کتاب دا 5 AM کلب کے مصنف رابن شرما اپنی کتاب میں عادتوں کے بننے اور ٹوٹنے کے بارے میں اپنی تحقیقات یوں بیان کرتے ہیں کہ انسانی عادات ٹوٹنے اور نئی عادات بننے کے لیے 66 دن درکار ہوتے ہیں۔ یہ 22 دن کے 3 سرکل ہوتے ہیں۔ پہلے 22 دن مستقل مزاجی کے ساتھ ایک عادت پر عمل کرنے سے پرانی عادت ٹوٹ جاتی ہے۔ 22 دن کے دوسرے سرکل میں نئی عادت کے رستے بنتے ہیں اور آخری 22 دنوں میں وہ عادت ہمارے تحت شعور میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر انسان خود بخود اسے کرنے لگتا ہے۔ ہمیشہ اپنی بری عادتوں پر قابو پانے اور اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے کوششوں میں مصروف عمل رہیے۔ زندگی خود آپ کی اچھی اور کامیابی آپ کی ہو جائے گی۔ نمبر 5، غرور و تکبر۔ خطا سے پاک کوئی بشر نہیں۔ بہتری اور اصلاح کی ضرورت ہر دور میں ہر شخص کو رہتی ہے، لیکن متکبر شخص اپنے غرور کی وجہ سے خود پر اصلاح کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ انسان کے ناکام ہونے اور ناکام ہی رہ جانے میں سب سے بڑی وجہ یہی انسان کا غرور و تکبر ہے جو اسے سیکھنے سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان اسی وقت ترقی کی منازل طے کرتا اور مزید کرتا چلا جاتا ہے جب وہ اسے جاننے کی تلاش میں جسے وہ نہیں جانتا مسلسل محو سفر رہتا ہے، اور وہ ہر روز علم اور مشاہدات اور تجربات میں اضافہ کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، جبکہ مغرور اور متکبر شخص اپنے سیکھے ہوئے علم پر ہی اکتفا کر کے غلطی پر غلطی کرتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ مالک کائنات رب تعالیٰ بھی متکبر شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ غرور دین و دنیا دونوں میں ہی انسان کی ذلت و تباہی اور ناکامی کا سبب ہے۔ تحریر فرزانہ خورشید۔